بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ رواہ البخاری وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري وفي رواية لهما يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزو، بھائیو، آج کے درس حدیث کے لیے مشکاۃ شریف سے باب حفظ اللسان والغیبت والشتم کا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی زبان کی حفاظت کا بیان اور غیبت اور بد کلامی و گالی دینے کی مذمت اور اس کے نقصان کا بیان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر الگ الگ انداز سے زبان کے فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے اور زبان کی حفاظت کی طرح طرح سے آپ نے تاکید فرمائی ہے، اس کے نقصان کو سمجھایا ہے۔ چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھ کو ضمانت دے دے اس چیز کی جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو دونوں پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، گالی نہیں بکے گا، کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، استہزاء نہیں کرے گا، گندے الفاظ استعمال نہیں کرے گا، غرض زبان سے جتنے گناہ ہو سکتے ہیں ان تمام گناہوں سے وہ بچے گا، اس کی ضمانت دے دے۔ دوسرے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، یعنی زنا اور مقدمات زنا ان سب سے بچنے کی ضمانت دے دے۔ میں نے دو لفظ استعمال کیا، زنا اور مقدمات زنا۔ ایک تو زنا ہے بدکاری میں مبتلا ہونا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ العینان تزنیان وزناہما النظر، دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے۔ والرجلان تزنیان وزناہما المشی، پیر بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا غلط جگہ کی طرف، غلط کاری کی طرف چل کر جانا ہے۔ والیدان تزنیان وزناہما البطش، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا ہاتھ لگانا اور پکڑنا ہے۔ والفرج یصدق کل ذلک او یکذب، پھر آخری نمبر ہوتا ہے عملاً بدکاری میں مبتلا ہونے کا، کبھی آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو مقدمات زنا ہیں ان کو بھی زنا ہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اب جو روایت میں فرمایا گیا کہ جو شخص مجھ کو ضمانت دے دے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور پیروں کے درمیان کی چیز یعنی زنا کی، تو اس میں زبان سے صادر ہونے والے تمام گناہوں سے بچنا شامل ہے۔ اسی طرح زنا اور اس کے جتنے مقدمات ہیں، بد نظری، نامحرم کی طرف نظر ڈالنا، ایسی غلط جگہ کی طرف چل کر جانا، ہاتھ لگانا، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہوں گے۔
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان دو گناہوں سے پورے طور پر اپنے آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ وہ تمام اور گناہوں سے بچ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ دوسری روایت جو پڑھی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کبھی زبان سے اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات نکال دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، کوئی خاص خیال نہیں کرتا کہ میں نے کوئی بڑی اہم بات کہی ہے، بے خیالی میں اللہ کی رضا و خوشنودی والی کوئی بات زبان سے نکال دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی یہاں اتنی مقبول ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بہت بلند فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات زبان سے نکال دیتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، فرمایا کہ اس کی وجہ سے جہنم کے انتہائی گہرے گڈھے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اتنے گہرے گڈھے میں جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان سے نکلنے والی ہر بات کو بہت دھیان اور بہت غور و فکر کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لاپرواہی میں، بے خیالی میں کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اتنا گہرا سبب بنے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جگہ جگہ مختلف روایات کے اندر یہ مضمون آیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، یہ بتلائیے کہ میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ ہے، میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو آج نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کف علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو۔ انہوں نے عرض کیا او نؤاخذ بما نتکلم یا رسول اللہ، کیا ہم زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ اپنی بولی پر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہماری باتوں پر بھی گرفت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں اوندھے منہ جو ڈالے جائیں گے تو اپنے منہ کی کھیتی کاٹتے ہوئے جائیں گے، یعنی ان کے جہنم میں جانے کا زیادہ سبب ان کی زبان کی بے احتیاطی ہوگی، غلط باتیں ہوں گی جو انہوں نے زبان سے نکالی ہے۔ اس لیے زبان کو قابو میں رکھو، سوچ سمجھ کر بولو۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے قلت یا رسول اللہ من نجات، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات کا کیا راستہ ہے؟ نجات دنیا کے اعتبار سے بھی ہلاکتوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے کس چیز کے ذریعے نجات حاصل ہوگی، کیا کام کیا جائے؟ تو آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ اب پہلا نمبر اسی کو دیا، فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو اپنے قابو میں رکھو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، ضرورت ہو تو نکلو ورنہ اپنے گھر کے اندر رہو، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنی غلطی کے اوپر آنسو بہاتے رہو، روتے رہو۔ اتنے سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ جب تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، کب؟ جب ان کو اختیار کیا جائے، تو جب ان کے بارے میں لاپرواہی برتی جائے گی تو یہی تین چیزیں ہلاکت کا سبب بنیں گی۔ یعنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے، جو منہ میں آیا بک دیا۔ اسی طرح بلا ضرورت گھر سے باہر، کبھی بازاروں میں، کبھی بیٹھک میں، کبھی دوستوں میں، کبھی مجمع میں، تو لا یعنی کاموں کے اندر مبتلا ہوں گے، بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اور ایسے ہی غلطیاں کریں گے لیکن توبہ نہیں کریں گے، ندامت نہیں ہوگی، گناہ اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنیں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام امت کے اندر سب سے بلند و بالا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے نزدیک رتبہ ہے تو کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ اس تو مستقل باب ہے، باب مناقب ابی بکر صدیق کا۔ اس میں ایک روایت ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، ستارے آسمان کے اوپر چمک رہے تھے، میرے ذہن میں ایک عجیب سے سوال آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ آسمان کے تارے بے شمار ہیں، گنا نہیں جا سکتا ان کو، کیا کوئی امت میں ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ وہ کون ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ذہن جائے گا پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو پوچھا کون؟ فرمایا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ، حضرت ابو بکر کا پھر کیا درجہ ہے؟ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ بے شمار روایات ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، نماز کا دروازہ ہے، روزے کا دروازہ ہے، صدقہ خیرات کا دروازہ ہے، ہر دروازے سے اس دروازے کا دربان آواز لگائے گا اے فلانے اس دروازے سے آؤ۔ جو صدقہ خیرات کے اندر آگے بڑھا ہوا تھا وہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو نماز کے اندر بہت اہتمام کرنے والا تھا نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، روزہ کا اہتمام کرنے والا باب الریان سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جس بندے کو کسی ایک دروازے سے بھی بلا لیا گیا وہ کامیاب ہے، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں وَأَرْجُ أَن تَكُونَ أَنْتَ، ہاں ایسے بندے بھی ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہی ہوگے جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ان کا حال بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا هَذَا الَّذِي أَوْرَدَنِ الْمَوَارِثِ، یہی زبان ہے جس نے مجھ کو بڑی پریشانیوں میں ڈالا ہے، بہت سی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، حالانکہ انتہائی محتاط زندگی تھی ان کی۔ اس احتیاط کا ایک مصداق یہ دیکھیے کہ سب سے طویل صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر حضر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، سب سے قریب سے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ایک ایک قول و فعل کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن کتب حدیث میں تلاش کر ڈالیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی روایات کی تعداد 15 تک بھی نہیں پہنچتی۔ دوسرے صحابہ ہیں، حضرت انس ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں، انس ابن مالک ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑی تعداد میں ان کی روایات ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کی روایات چند ہیں گنی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہی زبان کی احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور میری بات نقل کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے۔ یہ صحابہ کا حال تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں بیٹھے؟ آپ کے پاس احادیث اتنی نہیں ہے جتنی دوسروں کے پاس ہے۔ فرمایا سفر حضر کبھی میں حضور سے الگ نہیں رہا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کی قصداً، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحابہ سے یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ قصداً حضور کی طرف غلط بات منسوب کریں، لیکن جو آدمی بے احتیاطی کرتا ہے، سنبھال کر زبان استعمال نہیں کرتا، اس کی زبان سے غلط بات بھی نکل جاتی ہے، اور جو جتنی کم گفتگو کرے گا اتنا محفوظ رہے گا۔ من سکت سلم ومن سلم نجا۔ اس لیے کم بات کرتے تھے، یہاں تک کہ روایات بھی بہت مختصر بیان کرتے تھے۔ درمیان میں یہ اعلان سن لیجئے
ایک ایکٹیوا ہے بلیک کلر کی، راستے میں کھڑی ہے، اس پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے، جن صاحب کی ہو جا کر اس کو فوراً ہٹا لیں، دوسروں کے لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے زبان کی اس کو احتیاط سے استعمال کرنے کی، اور اس کے ایک تو یہ مصداق ہے کہ جو باتیں غلط ہیں ان سے تو 100% بچنا ہے۔ زبان سے صادر ہونے والے گناہوں میں ایک گناہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا، جو مسلمان کی صفت ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا۔ نہیں۔ پوچھا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں گے بزدل و بخیل کیوں ہو سکتا ہے؟ تو بھئی بزدلی کا تعلق آدمی کی جان سے، فطری طور پر ہر شخص کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو شجاع پیدا کیا ہے، کسی کو جبان پیدا کیا ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال کی محبت فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے، کوئی شخص اس پر قابو پا لیتا ہے تو سخی بن جاتا ہے، کسی کو قابو نہیں ہوتا تو بخل کرتا ہے، لیکن ہر بخل گناہ میں مبتلا نہیں کرتا۔ جو فرائض و واجبات اور ضروریات میں خرچ کر رہا ہو، نفلی صدقہ خیرات نہیں کرتا تو بخیل تو ہے لیکن گناہگار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جبن ہے، جان کی محبت ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح طبیعت والے کی فطرت کے اندر جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہر ملت میں، ہر مذہب میں، ہر قوم کے اندر جھوٹ بولنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ واقعات میں موجود ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خط بھیجا تھا ہرقل کے پاس، اور اس نے یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ جن کا خط آیا وہ کیسے ہیں، یہ کہا کہ ان کی قوم کو کوئی آدمی اگر کہیں ملے تو اسے بلا لاؤ۔ تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام میں ٹہل رہے تھے، ان کو بلایا گیا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے، انہوں نے سب کا جواب دیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی جا کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے جھوٹ بولا ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بیان کر دیتا۔ لیکن صرف جھوٹ سے بچنے کے لیے کہ مجھ کو کوئی جھوٹا نہ کہہ سکے، سچی باتیں سب بتلا دی، اور وہ سب کے سب وہ باتیں تھیں، سوالات بھی انتہائی قیمتی تھے اور جوابات بھی سچے تھے، جو سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے مسلمان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اپنی صفت ایمان کی بالکل برخلاف یہ عمل کرتا ہے۔ 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، چند روایتیں اور سن لیجئے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولا کرو، سچ کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، پختہ فیصلہ کر لو اور ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ مت بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ بولنا نیکی کا راستہ بتلاتا ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، اور جھوٹ اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، سچ بولنے کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، انتہائی سچا، ہمیشہ سچ بولنے والا، اللہ تعالیٰ کے اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ ہمیشہ سچ بولے اور سچ بولنے کی کوشش کرے۔ فرمایا ایاکم والکذب، اور جھوٹ سے بہت بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا گناہ کی رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کے مواقع تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ وعن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا متفق علیہ۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں کہلائے گا جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور بھلی بات ادھر سے ادھر لگائے اور بھلی بات بولے۔ یعنی بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں خلاف واقعہ بات کہنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، بول چال بند ہو گئی، ایک دوسرے کے بالکل دشمن ہو گئے اور کسی قیمت پہ ملنے کے تیار نہیں ہے۔ اب کوئی تیسرا اللہ کا بندہ ان کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے، ایک کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی تمہارا بھائی تو بڑا شرمندہ ہے کہ بڑے بھائی سے میں نے بگاڑ کر رکھا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے لیکن شرم معلوم ہو رہی ہے۔ کب تک بگاڑ رکھو گے؟ آخر دونوں بھائی ہو، مل بیٹھو۔ اور اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی تمہارے بڑے بھائی تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ شرمندہ ہیں، یہ اختلاف ختم ہونا چاہیے لیکن شرم معلوم ہوتی ہے۔ نہ انہوں نے کچھ کہا ہے نہ انہوں نے کچھ کہا ہے، لیکن جھوٹ بولا۔ کیوں؟ صلح کرانے کے لیے۔ جب دیکھا ادھر کچھ نرمی آ گئی ادھر کچھ نرمی آ گئی تو کہا اچھا ایسا کرو نہ آپ ان کی یہاں جائیں نہ وہ آپ کی یہاں آئیں، میں کسی وقت اپنے یہاں دونوں کو بلاتا ہوں، لیکن جب میں بلاؤں گا تو آپ لوگ آپس میں مل جائیے گا۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کو چائے پر بلا لیا، دونوں آ گئے، دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں، اس شخص نے درمیان میں پڑھ کر کچھ غلط بیانے کر کے دونوں کو صلح پر آمادہ کیا ہے۔ اب جب وہ آگئے کہ بھائی بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ دونوں مل لیں اور سارے اختلاف ختم کر لیں، چلو بھائی تم چھوٹے ہو بڑھو آگے۔ کہ وہ کہتا ہے السلام علیکم بھائی صاحب معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی، اب ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ ہو گیا۔ اس جھوٹ کو فرماتی یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی جھوٹ تو ہے خلاف واقعہ لیکن اس پر جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا، یعنی خیر کا پہلو اس کے اندر نکال دیا گیا۔ تو یہ ایک روایت درمیان میں آ گئی، آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ اسی طرح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذنوا له فبئس اخو العشیرہ فلما جلس تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم في وجهه ومسط الیہ ولما انطلق الرجل قالت عائشہ یا رسول اللہ قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه ومسط الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى عهدتني فحاشا ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء الشر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی، ملاقات کے لیے آنا چاہا، تو جس نے آ کر کہا تھا کہ وہ فلاں شخص اجازت مانگتا ہے، آنے دو، آدمی اچھا نہیں ہے، بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا بڑا خراب آدمی ہے۔ لیکن جب وہ آ کر بیٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشاشت کے ساتھ، بہت خوشدلی کے ساتھ ہنس ہنس کر اس سے بات کی، بد کلامی نہیں کی،
جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن آپ نے بڑی بشاشت و خوشدلی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا متى عاهدتني فحاشا، تم نے مجھے کب بد کلام دیکھا ہے؟ سامنے والا کیسا بھی ہو لیکن میں اپنی زبان تو خراب نہیں کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ خراب آدمی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنة تقوى اللہ وحسن الخلق، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفم والفرج، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی کون سی چیز ہوگی؟ آپ کبھی کبھی سوال کرتے تھے تاکہ شوق پیدا ہو سننے والے، کاش یہ شوق ہمارے اندر بھی آ جائے، ہم بھی طلبگار بنے۔ فرمایا جانتے ہو کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا ایک تو تقوی اللہ سے جلوت و خلوت میں ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرے حسن اخلاق، حسن خلق، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میزان عمل کے اندر سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا، اور کیوں نہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ دو چیزیں ہیں، ایک حسن اخلاق اور دوسرے اللہ کا تقوی۔ پھر فرمایا جانتے ہو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی کیا چیز ہوگی؟ فرمایا الاجوفان، دو کھوکھلی چیزیں جو اندر سے خالی ہیں، ایک تو منہ اور دوسرے شرمگاہ، زبان کی بد احتیاطی، بد کلامی، غیبت، جھوٹ، چغلی، الزام تراشی وغیرہ، اور گناہ میں زنا یا اس کے مقدمات کے اندر مبتلا ہونا۔ اب اور چند روایتیں اسی سلسلے کی سنیے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ عن بعض ابن حکیم عن نبی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لمن يحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له رواہ احمد۔ وعن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يقول الكلمة لا يقولها الا ليضحك به الناس يهوي بها الى ابعد مما بين السماء والارض وانه لا يزل عن لسانه اشد مما يزل عن قدمه، رواه البيهقي في شعب الايمان۔ دو روایتیں، پہلی حدیث حضرت بحث ابن حکیم نبی عن جدی کی سند سے ہے، صحابی کا نام ہے حضرت معاویہ ابن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے صرف ہنسانے کے لیے، جان کر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے قصے گڑھتا ہے، جھوٹے لطیفے گڑھتا ہے، جھوٹے چٹکلے بناتا ہے، کیوں؟ تاکہ تھوڑی دیر مجمع کا رنگ بدل جائے اور لوگ ہنسیں۔ ویل لہو ویل لہو، ہلاکت اس کے لیے، ہلاکت اس کے لیے۔ ویل کے معنی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے بھی ہیں، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جہنم کو اس وادی میں جائے گا جو دانستہ جھوٹ بولتا ہے صرف ہنسانے کے لیے، چٹکلا بنانے کے لیے۔ اسی مضمون کی دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی بات کہتا ہے، نہیں کہتا مگر اسی لیے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے ہنسائے، صرف ہنسانے کے لیے غلط بات بول رہا ہے۔ یہوی بہا ابعد مما بین السماء والارض، وہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ گہرائی میں جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا، اور آدمی اپنی زبان سے اس سے کہیں زیادہ ٹھوکر کھاتا ہے، پھسلتا ہے جتنا قدم کے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہم لوگ کتنا اتنے مبتلا ہیں، جہاں چار دوست بیٹھے، کبھی سردار جی کے نام سے قصہ سنا رہے، کبھی خان صاحب کے نام سے، کبھی اکبر و بیربل کے نام سے،
بولنے والا بھی جانتا کہ یہ جھوٹ ہے اور سننے والا بھی جانتا یہ جھوٹ ہے. مومن کا کام یہ نہیں. ہنسانے کے لیے مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مگر جھوٹ کبھی نہیں بولا. آپ کی مزاح کے واقعات کی روایت میں موجود ہیں. ایک خاتون سے آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی, کیا ہو گیا, میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا جب جنت میں جاؤ گی تو جوان ہو کر جاؤ گی, بوڑھی ہو کر نہیں جاؤ گی. مزاح تو فرمایا مگر جھوٹ نہیں بولی. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیجئے. آپ نے فرمایا تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہنے لگے اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے, اونٹ کس کا بچہ ہے؟ اونٹنی کا تو ہے. جھوٹ نہیں ہوا, خلاف واقعہ نہیں ہوا. یعنی صحیح بات کے اندر بھی مزاح کا پہلو پیدا کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ جھوٹی بولا جائے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. لا یعنی گفتگو سے بھی بچنا, اب بلا ضرورت زیادہ بولنا یہ بھی تباہی کی بات ہے. جتنا کم بولے گا اتنی زیادہ غلطیوں سے بچے گا. من کثر لغتہ کثر غلطہ, جو جتنی زیادہ بک بک کرے گا اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرے گا. یہ نہیں ہے کہ بالکل خاموش رہو, چپ کر روزہ رکھو, کچھ بھی ہو جائے بولیں گے نہیں. ضرورت کے وقت بولیں, کم بولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بیان کیا جاتا ہے کان طویل الصمت, بہت لمبی خاموشی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. روایات دیکھ لیجئے, شاید پورے ذخیرے احادیث کے اندر چند روایتیں ایسی ملیں گی کہ جو کتاب کے 1-1.5 صفحے کے اوپر آ جائیں, ورنہ عام طور سے جتنی روایت آپ سن رہے ہیں 1 سطر کی 1.5 سطر کی, 1 سطر کی 1.5 سطر. اب یہی روایت ہے, 3 جملے ہیں, من سکتا من سمت نجا, بس ایک حدیث ہو گئی. جو خاموش رہا اتنا نجات. من سکت سلم ومن سلم نجا, جو خاموش رہا وہ سلامت رہا اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. ابھی تک زیادہ تر بات جھوٹ سے متعلق ہو رہی ہے. ایک روایت اور سن لیجئے. ان سفیان ابن اسد الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب رواہ ابو داؤد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے, بہت بڑی خیانت کی بات ہے یہ کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو, وہ تم کو سچا سمجھے اور تم مجھ سے جھوٹ بولو. جھوٹ بولنے کا گناہ بھی ہے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس لگانا ہے. تم کو نیک سمجھ رہا ہے, سچا سمجھ رہا ہے اور تم اس کے ساتھ اس کو جھوٹ بول کر اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہو, یہ بہت بڑی خیانت ہے. وہ جو روایت میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی وہ آ گئی. سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ, سب سے زیادہ میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا اندیشہ ہے؟ فاخذ بلسانی وقال ھذا, آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس کا اندیشہ ہے. زبان سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے, اس سے بچو. روایتیں بہت سی ہیں, کئی صفحے کا یہ مضمون ہے. اب اس کو ختم کرنے سے پہلے میں غیبت سے متعلق 1-2 روایت سنا دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس نے ہمارا معاشرہ بری طرح مبتلا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر بالعصر وکانا صائمین فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اعيدوا وضوءكما وصلاتكما وامضيا في صومكما واقضياه يوما آخر. قال لما يا رسول الله؟ قال اغتبتم فلانا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور دونوں روزے سے تھے, نفلی روزہ ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے
تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں دوبارہ وضو کرو اور نماز پھر سے پڑھو اور روزہ پورا کر لو، لیکن اس روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا کرنا۔ لیکن کیوں یا رسول اللہ، ابھی نماز پڑھی ہے ہم روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اغتبتم فلانا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی، یہ تمہارا جرم، اس غیبت کی وجہ سے تمہارا وضو بھی بیکار ہو گیا، تمہاری نماز بھی بیکار ہو گئی، تمہارا روزہ بھی بیکار ہو گیا۔ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ایک غیبت کی گناہ کی وجہ سے ساری کتنی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وعن ابی سعید وجابر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبت اشد من الزنا، قال ان الرجل لا يزني فيتوب اللہ علیہ، وفي رواية فيتوب فيغفر الله له، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه، وفي رواية أنس قال صاحب الزنا يتوب وصاحب الغيبة ليس له توبة، رواہ البیہقی۔ دو صحابی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے، غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے ہو گئی؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور ایک روایت میں کہ وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کرنے والے کا گناہ معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے، جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک اس سے نہ معافی مانگ لی جائے اور وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک صرف توبہ سے غیبت معاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے۔ اور ایک روایت میں یہ انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا والا تو توبہ کر لیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کے لیے توبہ نہیں ہے۔ توبہ نہیں ہے کہ اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے غیبت سے توبہ ہی نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ غیبت کی توبہ صرف اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے نہیں ہوگی جب تک کہ صاحب حق سے اس کی معافی نہ کرا لی جائے، اور غیبت کرنے والے میں اتنی اخلاقی جرأت ہوتی ہی نہیں ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کے پاس جا کر اس کا اعتراف کرے کہ میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس لیے وہ گناہ اس کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کی معاف بھی کرانا چاہتے ہیں لیکن جس کی غیبت کی اس کا انتقال ہو گیا یا اس کا پتہ نہیں، اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کوشش کے باوجود ہم اس سے معافی تلافی نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ کوئی شکل ہے معافی کی، کوئی صورت ہے؟ ایک روایت ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله، رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر، وقال فی هذا الاسناد ضعف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کے کفارہ میں سے یہ چیز ہے کہ تم اس شخص کے لیے خوب دعائیں مغفرت کرو جس کی غیبت کی ہے، اے اللہ میں نے جس کی غیبت کی ہے اس کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات بلند فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، دعائیں مغفرت کی جائے۔ یوں کہو اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، ہم سے گناہ ہوا ہے غیبت کا، ہمیں معاف فرما دے، اور جس کی ہم نے غیبت کی ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دے۔ سند کے اعتبار سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اس لیے صرف اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا سہارا اس سے بہرحال ملتا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ اول تو غیبت سے پورا پرہیز کیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ غیبت ہو گئی ہے تو کوشش کر کے جس کی غیبت ہوئی اس سے معافی تلافی کی جائے، اور نہیں ہوتا تو پھر آخری درجہ یہی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں
الحزب العظم مناجات مقبول وغیرہ میں دعا شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں بھی ایک بندہ ہوں، فَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ، جس بندے کو بھی میں نے، جس مسلمان کو بھی میں نے اذیت پہنچائی ہو یا اس کو برا بھلا کہا ہو یا اس کو میں نے کوڑا لگایا ہو، فَاجْعَلْ لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ، میرے اس مار کو، میرے اس کوڑا لگانے کو، میرے اس برا کہنے کو اس کے حق میں نماز بنا دے، زکوٰۃ بنا دے، صدقہ خیرات بنا دے اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس دعا اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اپنے کرم سے اسے قبول فرما لیا، تو ہو سکتا ہے کہ نامہ اعمال جب سامنے لایا جائے اور جس بندے کی ہم نے حق تلفی کی، جس کی غیبت کی ہے، اور وہ میدان میں آ جائے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے، جیسا کہ روایت ہم نے اوپر آ چکی ہے، تو جب اس کو یہ معلوم ہو کہ اس نے میری غیبت تو کی تھی لیکن اتنی دعائیں مغفرت کی ہے میرے لیے، اتنا ایصال ثواب کیا میرے لیے، تو جتنا میرا حق بنتا تھا اس سے زیادہ تو میرے نام اعمال نے پہنچا چکا ہے، اس کو رحم آ جائے اور معاف کر دے۔ ورنہ اصل کیا ہے وہ روایت پہلے آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو غیب کے مفلس کون ہے امت کے اندر؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، ہر طرح کی عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو مارا ہے، کسی کو پر الزام لگایا ہے، کسی کو گالی بکی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، ہر صاحب حق آئے گا، مطالبہ کرے گا اور اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کی اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، صاحب حق کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہوں میں سر سے پیر تک ڈوب جائے گا اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ہم حقوق العباد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، غیبت کو، الزام تراشی کو، گالی بکنے کو، کسی کو زبان سے یا عمل سے تکلیف پہنچانے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہی چیزیں قیامت کے دن ہمارے کیے دھرے کو سب کو ضائع کرنے والی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، خاص طور سے غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں، بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر غیبت نہ ہو، بلکہ آج کے دور میں کرامت کے طور پر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کی مجلس میں کسی کی غیبت نہیں کی جاتی، یعنی عجیب، اس کو کرامت کے طور پر ذکر کرتے ہیں، شاذ و نادر ایسے لوگ ہیں، ورنہ کسی نہ کسی عنوان سے پس پس تفسیرہ آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس تباہ کن عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور غیبت ہے کیا؟ حضور نے پوچھا تھا غیبت جانتے ہو کیا چیز ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا اس کے پس پس جو اس کو ناگوار ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عیب اگر اس کے اندر موجود ہے، وہ جرم اس نے کیا ہے تب بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہوگی، اور اگر وہ جرم اس نے نہیں کیا ہے، وہ غلطی اس نے موجود نہیں ہے، تم نے اس کی طرح نسبت کی، تب تو یہ بہتان ہو جائے گا جس کا گناہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ روایتیں، ان میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آئی ہو، سال ڈیڑھ سال کے وقفے سے ہمیشہ اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، اور اعادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ سب سننے کے باوجود ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ کے گھر میں اکٹھا ہیں، شب قدر کے سلسلے کی اہم رات ہے، 25ویں شب ہے، اور اسی کام کے لیے آئے ہیں، یہاں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنی مغفرت کی درخواست کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہوں گی تب وہ توبہ بنے گی، تب وہ استغفار بنے گا۔
صرف یا اللہ توبہ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ کی تلاوت ہے، توبہ نہیں ہے۔ گناہ کو چھوڑنے کا دل میں پختہ عزم کیا جائے اور اللہ کے معافی مانگی جائے، ارادہ تو کریں کم سے کم، گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کریں گے تو یہ کیسی توبہ ہے؟ ہاں پھر غلطی ہو گئی پھر اللہ سے توبہ کریں، پھر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگیں، 70 مرتبہ گناہ ہو جائے 70 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ کپڑا گندا ہوتا ہے دھل لیتے ہیں، پھر گندا ہوتا ہے دھل لیتے ہیں، بدن پہ گندگی لگ گئی دھل لیا، پھر لگ گئی دھل لیا، تو گناہ کا دھبا ہمارے عمل کے دامن پر لگ گیا، توبہ کیا، پھر ہو گیا پھر توبہ کیا، لیکن دل میں ندامت ہی نہ ہو، سچے دل سے توبہ ہی نہ کریں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ میں کبھی کبھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں لطیفے کے طور پر۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں کانپور میں تھا، جامع العلوم میں، بہت مدت تک وہاں تھے۔ میرے پاس میرے ایک دوست آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تھا، اور جب وہ آتے بیٹھتے تھے تو کچھ ان کے کان میں پھتر پھتر کیا کرتا، کبھی چوکا مارتا کبھی ہوں کرتا۔ میں نے پوچھا کیا بات کرتے، کیا ہے یہ؟ کہ حضرت کے پیسے مانگتا ہے، اور جب کوئی مہمان بیٹھے ہو یا کوئی بڑا ہو تو اس سے ضرور مانگتا، پیسے دو پیسے دو، آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے دے دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ادھر بھیجو اسے، یہاں بولو توبہ کرو، توبہ کرو، اب پیسہ نہیں مانگو گے؟ کہ توبہ کرتا ہوں۔ کہو توبہ کرتا ہوں پیسے نہیں مانگوں گا، کہ توبہ کرتا ہوں پیسے نہیں مانگوں گا۔ کہ جاؤ بیٹھو، بیٹھ گیا۔ وہاں جا کر کہتا ہے ابو اب تو پیسہ دے دو، اب تو توبہ بھی کرا لی، اب تو پیسہ دے دو، اب تو توبہ بھی کرا لی۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمیں ہنسی آتی ہے لیکن ہماری توبہ بھی اسی قسم کی ہے۔ بر زباں تسبیح ہو دل گاؤ خر، زبان پہ توبہ توبہ کرتے ہیں لیکن دل پرس ذوق گناہ۔ صبح بدر کف توبہ بر لب، دل پرس ذوق گناہ، معصیت را خندمی آئے بر استغفار ماں۔ شاعر کہتا ہے کہ زبان پر سبحان اللہ سبحان اللہ، توبہ توبہ، ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ، اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا۔ تو گناہ جو ہے ہمارے استغفار پر ہنستا ہے۔ لیجئے جناب استغفار فرما رہے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے اور استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم عزم کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ جن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم دوبارہ ان کو نہ کریں، اور اب تک جو کچھ غلطیاں ان کو معاف فرما دیں۔ ہاں 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 وہ کوئی روایت کہنا اشکال کیا ہے؟ ہاں یہ مولانا صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ روایت سب سے پہلی آئی تھی کہ آدمی کبھی کبھی بلا ارادہ کوئی بھلی بات بول دیتا ہے، اس کی وجہ سے جنت کے بہت اعلیٰ مقام مل جاتا ہے، کبھی غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے بلا ارادہ، اس کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو حدیث میں جو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، تو اس سے اس روایت کو کیسے حل کیا جائے؟ تو بھائی انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، اور ریاکاری کے طور پر کرتا ہے تو قبول نہیں ہے۔ ایک عمل کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ایک اس کی نیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی روایت میں بتلایا گیا کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جاتی ہے، اور جو دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت دنیا کے لیے مانی جاتی ہے۔ تو عمل تو پایا گیا، ہجرت ہجرت ہی ہے، لیکن نیت درست ہے تو مقبول ہے، نیت درست نہیں تو مقبول نہیں ہے۔ لیکن ہر عمل کا جو نتیجہ ہے وہ تو سامنے آئے گا۔ کلمہ خیر نکلا ہے، ارادہ نہیں کیا ہے، لیکن کلمہ خیر کا جو اجر ہے اس سے محروم نہیں رہے گا۔ اسی طرح کسی کو گالی بک دی ہے اور یہ نہیں کہا کہ ارادہ نہیں ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، بلا ارادہ نہیں، ارادے سے تو کیا ہے لیکن کوئی اہمیت نہیں دی اس کو،
اور بغیر اہمیت دیے ہوئے اچھی بات کہہ دیا یا بغیر اہمیت دیے ہوئے غلط بات کہہ دی. نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، مگر دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے. روایت میں اس کی نفی کی گئی ہے، نیت کی نفی نہیں کی گئی ہے. دعا فرما لو بھائی. 25ویں شب ہے، آدھا مہینہ، آدھا عشرہ گزر گیا ہے، چند راتیں باقی رہ گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضدا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصدقائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من الذنوب كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دے. ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. جو گناہ دانستہ کی انہیں بھی معاف فرما دے. جو بھول چوک کے ذریعے معاف ہو گئے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما دے. اپنی معرفت عطا فرما. گناہوں کی سیاہی جو دلوں پہ لگی ہوئی اللہ ان کو اس سے دل کو پاک فرما دے. اپنی محبت دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما. اے اللہ نیکیوں کی رغبت عطا فرما، برائیوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے گناہوں کو اے اللہ دھل دے. اے اللہ زبان کی بے احتیاطیوں کو بھی معاف فرما دے. نگاہ کی بے احتیاطیوں کو بھی معاف فرما دے. دل و دماغ کی گندگیوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے غیبت کو بھی معاف فرما دے، جھوٹ کو بھی معاف فرما دے، الزام تراشی کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہم اپنے جن بھائیوں بہنوں کی ہم نے غیبت کی ہے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ مرنے سے پہلے ان کی تلافی کر لے. لیکن اے اللہ اگر ہم نہیں کر سکتے اے اللہ ہماری غلطی کو ان کے حق میں نیکیاں بنا دے، صدقہ خیرات بنا دے، اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. اپنے خزانے غیب ان کا بدلہ عطا فرما کر اے اللہ ہمیں محشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں اے اللہ ہم سب کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرما. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو بہترین بدلہ عطا فرما. ائمہ اعظام محدثین کرام اور اکابر امت کو اے اللہ ان کی دینی خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ان کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچائے اے اللہ اس کی حفاظت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے بوڑھوں کی، جوانوں کی، عورتوں کی، بچوں کی سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کے ماحول
ماحول کو درست فرما دے، خوف و دہشت کو ختم فرما دے، یا اللہ ظالموں کو ان کو ظلم سے روک دے، یا اللہ ظالموں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم یقیناً گناہگار ہیں، یقیناً خطا کار ہیں، آنے والی مصیبتیں ہمارے گناہوں کا ہی ثمرہ ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اے اللہ غیروں کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے، اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رحمت متوجہ ہو، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیرا غضب متوجہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کی برکتوں سے نفع اٹھانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماحول کو درست فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا معاون بنا دے۔ اے اللہ برائیوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہ کو پاک فرما دے، ہماری زبان کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہر طرح کی گندگی سے پاک فرما دے، تمام گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے بال حفاظت فرما۔ اے اللہ سود سے حفاظت فرما، رشوت سے حفاظت فرما، بے ایمانی سے حفاظت فرما، ناپ تول میں کمی کرنے سے حفاظت فرما، عیبدار مال بیچنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بندوں کے حقوق کے وبال سے ہماری حفاظت فرما، صاحب حقوق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کے جو حقوق ہمارے اوپر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خدمات کا، ان کی قربانیاں کو، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو اکابر مرحوم ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیض و برکات سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زبان کی حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما، بہتان ترازی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، نیکیوں کا شوق اور رغبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ حلال کمانے کی، حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے انہیں قبول فرما لے، جو کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما دے، تراویح کو بھی قبول فرما لے، تلاوت کو بھی قبول فرما لے، ذکر و تسبیح کو بھی قبول فرما لے، نمازوں کو بھی قبول فرما لے، روزوں کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اور امت کے ایک ایک فرد کو شب قدر کی مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما، شب قدر کی مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اگر شب قدر گزر چکی ہو تو اللہ اس کے اجر سے بھی محروم نہ فرما، اور اگر آج کی رات یہ آنے والی راتیں ہوں تو ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانۃ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہم بارک لنا فيما رزقتنا وقنعنا بما رزقتنا واخلفنا في كل غائبة منك بخير، اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔